بہترین اور افضل ترین انسان کون لوگ ہیں، اس کو حدیث کے زاویے میں دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ترین اور بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، یا یوں کہہ لو قرآن سمجھتے ہیں اور قرآن سمجھاتے ہیں، یعنی قرآن کے استاذ، قرآن کے طالب علم، قرآن سے جڑے ہوئے لوگ باقی لوگوں سے بہترین ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو بیان کیا کہ جب حدیث بیان ہوئی کہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں وہ افضل ہیں، تو کہتے حضرت مصعب رضی اللہ جو صحابی تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اونچی جگہ پہ بٹھا دیا، یعنی بہتر جگہ پہ بٹھا دیا، اور بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا یہ سب سے بڑے قاری صاحب ہیں، یعنی قرآن سے جڑے ہونے کی وجہ سے یہ بتا رہے ہیں صحابی کہ میرا تعلق قرآن سے تھا، قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، تو انہوں نے میری صحابہ رسول نے میری عزت کی اور مجھے اونچی جگہ بٹھایا، اچھی جگہ بٹھایا، میری قدر کی، کیونکہ میں قرآن سے جڑا ہوا تھا۔ حدیث بیان ہوئی تھی نا کہ قرآن سے جڑے لوگ افضل ہیں، تو اس لیے وہ صحابہ نے اس کی قدر کی۔ حضرت انس بن مالک نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل اللہ، اللہ والے، ولی اللہ کہہ لے، اس کا ترجمہ ولی اللہ۔ صحابہ اکرام نے جب ولی اللہ کا تذکرہ اللہ کے حبیب سے سنا تو پوچھا وہ کون ہوں گے ولی اللہ، یا کون ہے ولی اللہ؟ فرمایا جو قرآن کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ یعنی اس نقطے سے، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہی ولی اللہ بن سکتے ہیں، ویسے رنگ روپ اوپر چڑھانے سے، کلردار کپڑے ڈالنے سے، ہاں جی، مختلف طریقوں سے یہ ولی اللہ نہیں بن سکتے۔ ولی اللہ قرآن سے جڑے ہوئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ نے جو حدیث بیان کی اس کا متن یہی ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا جو قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اعزاز بخشے گا کہ 10 رشتہ داروں میں 10 لوگ جن پہ دوزخ لازم ہو چکی تھی ان کی شفاعت کر سکیں گے، اس قرآن والے کی وجہ سے 10 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح ابو ہریرہ نے بھی ایک حدیث کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول رات کو اللہ کی کلام کی کچھ آیتیں پڑھ کر سوو، رات کو کچھ قرآن پڑھو، اور پھر یہ بھی بتایا کہ قرآن پڑھنے والے خوشبو لگانے والے کی طرح ہیں، جیسے خوشبو لگی ہو تو خوشبو آتی ہے، اسی طرح قرآن پڑھنے والے کے سے بھی قرآن کی خوشبو یعنی رحمت کے فرشتے اٹیچ ہوتے ہیں۔ نافع بن عبد الحارث نے بھی ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کا زور زمانہ خلافت تھا، تو گورنر جو مکہ تھے ان سے پوچھا کہ تم نے اہل بادیہ پر جو ڈی سی لگایا ہے، یہ بڑا افسر لگایا، وہ کون شخص ہے؟ تو حضرت نے بیان کیا صحابی نے کہ وہ جو افسر کیا وہ ابن ایزی ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا ایک غلام تھا، اس کو میں نے افسر لگا دیا۔ فرمایا اس میں تو نے کون سی کوالٹی دیکھی تھی غلام میں جو افسر لگایا؟ اس نے کہا جی وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے خوبصورت قاری ہیں، قرآن ان کا اڑنا بچھونا ہے، اور قرآن کے معنی مطالب سمجھتے ہیں اور قرآن کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو بہت خوش ہوئے انہوں نے آپ کو ایک یہ آج کے بیان کی آخری حدیث جو ابو ذر رضی اللہ نے بیان کی ہے، غلام شبیر صاحب نے کہا تھا کہ اس کو رپیٹ کر دینا، ویسے ہی میں نے تھوڑی سی کر دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ذر جی یا رسول اللہ صبح کے وقت تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھا کر، اور پھر فرمایا جانتا صبح تھوڑی سی آیات پڑھ لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اگر تو سمجھ کے پڑھے، قرآن تھوڑا سا سمجھ کے پڑھے اور اس پہ عمل کرے تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہاں قرآن سمجھنے والے نہیں رہے، تھوڑے سے رہ گئے ہیں، نفلاں پڑھی جان گے، تسبیحاں پڑھی جان گے، لمے لمے ختم تے نعتاں دعائی جان گے، ہے نا، لمی لمیاں نعتاں، لمے لمے ختم، لمے ملاد،
ਉਹਨਾਂ ਚਾਚੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਪੀਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ, ਕਿ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ सूफ़ीज़म जगह जगह फैलाना है। सूफ़ीज़म का मतलब जिसका कोई दीन नहीं, आज के दौर में हिंदू सिख मुसलमान सब मिक्स, कई जगह इफ्तिताह कर गई है। अल्लाह इस फितने से बचाए सब।